شام میں جنگ سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سے 7 ایسے صفحات حذف کر دیے گئے ہیں جن میں انتہائی ہولناک حقائق سے پردہ اٹھایا گیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تحقیقات کی ابتدائی اور حتمی رپورٹس کا موازنہ کر کے یہ نتیجہ پیش کیا ہے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے کمیشن نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع غوطہ کے علاقے کو باغیوں سے چھڑانے کی حکومت کی حکمت عملی کا جائزہ لیا، جس میں اس سال جنوری سے اپریل کے دوران شہریوں کو محصور کر کے ان پر بموں کے علاوہ کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے تھے۔ ان میں 7 اپریل کو غوطہ میں ایک بڑے کیمیائی حملے کو بین الاقوامی توجہ ملی، جس میں کئی بچوں سمیت کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کو حاصل ہونے والے ابتدائی مسودے میں غوطہ میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی گھناؤنی تصویر پیش کی گئی تھی، تاہم تحقیقاتی کمیشن کے ایک رکن نے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتایا ہے کہ ایسی تفصیلات رپورٹ میں شامل نہ کرنے کی وجہ شواہد کی کمی ہے، نہ کہ کوئی سیاسی دباؤ، اور ستمبر میں ایک اور رپورٹ جاری کی جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کا دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے میں کردار کتنا فعال ہے، اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے، بوسٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم۔ ڈاکٹر نجم، ویلکم ٹو ویو 360۔ اقوام متحدہ کو اس وقت کیا آپ ایک مؤثر ادارہ قرار دیں گے؟ میرے خیال میں یقیناً دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہتری نہیں ہو سکتی، اور ہر دور میں اس میں بہتری کی کوشش بھی کی گئی ہے اور اس پہ تنقید بھی کی گئی ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بہتر کام کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فعال نہیں ہے، بلکہ اس وقت شاید دنیا میں لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ واحد فعال ادارہ رہ گیا، کہ جب جو ممالک ہیں ان کے ادارے جو ہیں ہمارے ہر طرف تمام دنیا میں فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو ایک واحد جو ہوپ رہ گیا ہے گلوبل گڈنس کا، ہیومینٹی کا، وہ اقوام متحدہ ہی ہے۔ لیکن جب آپ زمینی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس وقت 68.5 ملین لوگ ہیں جو ڈسپلیسڈ ہیں، تاریخ کا سب سے بڑا نمبر ہے۔ جب ایسے حقائق سامنے آتے ہیں تو کیا مؤثر ہونا اس لحاظ سے کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہو جاتی ہے فلور پہ، وہ کافی ہے؟ اقوام متحدہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فیلئر آف اسٹیٹس ہے، یہ فیلئر آف جو آپ نے ابھی امیگریشن پالیسی امریکہ میں جس طرح بتائی، تو تمام دنیا جو ہے وہ اپنا بیک دکھا رہی ہے، منہ تبدیل کر رہی ہے ہیومن رائٹ سے، تو اقوام متحدہ اکیلا رہ گیا۔ میرے خیال میں اقوام متحدہ کو گیج کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کتنے ریفیوجیز ہیں، یہ ہے کہ دیکھیں کہ کتنی دنیا میں جو بھلائی ہو رہی ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یقیناً بہتری ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کنزرویٹو ہونا ہوتا ہے اپنے تمام ممبران کی طرف، لیکن میرے خیال میں ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کر حق کی بات ہی کرتا ہے۔ اچھا، امریکہ نے اقوام متحدہ کی جو کونسل برائے انسانی حقوق ہے اس سے اسی ہفتے علیحدگی اختیار کی، اور سفیر نکی ہیلی نے یہ کہا کہ کونسل ایک تو اسرائیل کے خلاف تعصب رکھتی ہے، اور امریکہ ان ملکوں سے ہدایت نہیں لے گا جو خود انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ تو امریکہ کا یہ جو سٹینس ہے، اس سے ٹرمپ انتظامیہ کی انسانی حقوق سے متعلق کیا پالیسی ظاہر ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں وہی پالیسی ظاہر ہوتی ہے جو ان کی امیگریشن پالیسی، اور جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بچوں کو والدین سے ریفیوجیز کے علیحدہ کر دینے کی جو حکمت عملی اس وقت ٹرمپ صاحب کی ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک پیٹرن اس وقت امریکہ جو ہے، اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، وہ ہیومن رائٹس پہ لیڈر ہونے کے بجائے لیگارڈ ہے۔ اس وقت دنیا جو ہے اس امریکہ کی سٹینڈنگ نہیں رہی، امریکہ کی لیجٹمیسی نہیں رہی کہ وہ کہہ سکے کہ ہم بتائیں گے ہیومن رائٹس کیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، امریکہ اس سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے یونیسکو سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری عالمی اداروں میں بھی، آپ نے G7 میں بھی دیکھا، تو یہ ایک پیٹرن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے۔ کیا امریکہ کے بغیر جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اور دیگر جو ادارے ہیں اقوام متحدہ کے، وہ کیا امریکہ کے بغیر بھی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مشکل ہوگا، لیکن اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کبھی ہوتا تھا۔ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو کبھی تھا، اور دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو کبھی تھی۔ یہ وہ ورلڈ نہیں ہے کہ جہاں امریکہ ایک واحد پاور ہو یا صرف 2 میں سے ایک ہو۔ تو یقیناً ایسا تھا کہ امریکہ اپنی مورل پوزیشن سے جو اس کو پاور ملتی تھی، وہ جب ہوتا ہے تو اس کی ضرورت دوسری دنیا کو بھی اتنی نہیں رہی جتنی تھی، لیکن یقیناً اثر پڑے گا، کیونکہ امریکہ ابھی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور لیکن دکھ کی بات۔ ٹھیک، ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بوسٹن سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔